یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب کعبے کے محافظ نہیں تھے، حفاظت کرنے والے لوگ زیادہ نہیں تھے، ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ ڈھانے کا ارادہ کیا، برا ارادہ معاذ اللہ۔ وہ اپنا لشکر لے کے آیا، ہاتھی والا لشکر، قرآن میں بیان موجود ہے۔ تو اس وقت اللہ نے ابابیل بھیجے، پرندے بھیجے۔ لوگ کہتے ہیں آج کیوں نہیں ہو رہی؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں، دنیا میں ٹوٹل یہودی 70 لاکھ، کتنے؟ 70 لاکھ، 1 کروڑ بھی پورے نہیں، اور اس کے مقابلے میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، 56-57 ملک مسلمانوں کے ہیں۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی ابابیل کیوں نہیں آ رہے؟ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ذمے کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، اپنی ڈیوٹی نہیں پہچان رہے، ہمیں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعائیں ہی نہیں کرتے تھے، 10 سال کی تھوڑی سی مدت میں 84 جنگیں ہوئیں۔ کتنی؟ 84۔ غزوات و سرایا، غزوہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، سریہ کی جمع سرایا جس میں صحابہ کو بھیجا۔ 10 سال میں کتنی جنگیں؟ 84۔ پاکستان بنے 77 برس ہوئے ہیں، اور آپ کو صرف 2 جنگیں کرنی پڑی ہیں، آپ کا کیا حال ہو گیا؟ 10 سال میں 84 جنگیں، صرف دعائیں نہیں کی، جہاد بھی کیا، محنت بھی کی۔ حالانکہ وہ چاہتے تو کوئی ایک بھی کافر نہ ہوتا، وہ قوت باطنی سے اگر کام لیتے، چاہتے، اللہ نے ان کو اتنی شان دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، مگر مجھے اور آپ کو بتایا کہ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد بھی رکھا ہے۔ جہاد کا مطلب کوشش کرنی ہے، قلم سے، زبان سے، ضرورت پڑے تو ہتھیار سے، تلوار سے۔ تو آج کے مسلمان نے جہاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم لوگ وہ چیزیں جو کافروں کو مدد پہنچا رہی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا کہ ان کو کمزور کریں، ہم الٹا ان کی مدد کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم مجرم بن رہے ہیں، کیونکہ ہم خاموش ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دعا بھی کتنے لوگ کرتے ہوں گے؟ ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ میں، فیس بک پہ روزانہ وہ فلسطین کی حمایت میں کتنی بار بیان لگاتا ہے، مسلمانوں کی حمایت میں کتنی بار بولتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کیا لکھتا ہے۔ آپ اس میں لطیفے بھیجیں گے، کارٹون بھیجیں گے، پیغام بھیجیں گے، مگر یہ کام نہیں کر رہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ مجرم نہیں بن رہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس قدر ہم سے ہو سکے ہم اپنے اخراجات کم کر کے، اپنی خوشیوں پر خرچ کم کر کے ان لوگوں کی مدد کریں، انہیں کھانا پینا پہنچائیں، مگر ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ تو بتائیے پھر یہ کہنا کہ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی مدد کے لائق ہیں؟ اللہ کیا فرماتا؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ہم کریں اللہ کی مدد، دین کی، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، مگر ہم لوگ غافل، بڑے کیا، چھوٹے کیا، امیر کیا، غریب کیا، لیڈر کیا، رعایا، عوام کیا، سب کا جو حال آپ کے سامنے۔ تو پھر شکایت کرنے والے
اور اس طرح کی باتیں کرنے والے سوچیں کہ میرے ذمے کیا کام تھا، میرا کیا کردار تھا، کیا میں وہ ادا کر رہا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر میں مجرم ہوں، اور جو مجرم ہوتا ہے پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے، سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری پہچانیں اور اس کو ادا کریں، جو جس پر آتی ہے۔ ایک باپ پر اولاد کے حوالے سے کیا ذمہ داری، بھائی پر بہن کے حوالے سے، شوہر پر بیوی کے حوالے سے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں معلوم ہوں، ادا کریں گے تو چلے گا سلسلہ، نہیں کریں گے خرابیاں ہوں گی۔ اور یہ چیز ہم ان سے اپنے آپ کو غافل کیے ہوئے ہیں، یعنی توجہ ہٹائی ہوئی ہے، تو پھر نتیجے بھی اسی طرح آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ لوگ حکومت کے خلاف سارے مل کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے، حکومت کو فیصلے بدلنے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ پاکستان کی ایک حکومت میں چینی تھوڑی سی مہنگی ہوئی تھی، ساری قوم باہر نکل آئی تھی۔ اب سینکڑوں روپے کی مہنگائی ہو جاتی ہے، قوم اکٹھی نہیں ہوتی۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کو جتنا پیسو یہ پیسیں گے، کچھ نہیں کریں گے، وہ آپ کو پیستے رہتے ہیں اور آپ پستے رہتے ہیں۔ تو مدد کب ہوگی؟ جب ہم ذمہ داری محسوس کریں گے، حق کے لیے بولیں گے، نکلیں گے، تو جو حق کے لیے نکلتا ہے پھر اس کی مدد ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بہت سی باتوں کا جواب کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ویسا کیوں نہیں ہو رہا، تو ہمیں اپنی ذمہ داری بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے جہاد کو قرآن میں بیان فرمایا، واضح طور پر حکم دیا۔ آج مسلمان کیوں جہاد سے بھاگ رہا ہے؟ کتنے ملک ان کے پاس اسلحہ موجود، فوج موجود، مگر کس کام کی اگر وہ مسلمانوں کی ہی مدد نہ کریں؟ ہمارے مفاد، ہم غیر مسلموں سے امداد لیتے ہیں تو ان کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کس کا پابند ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اس کے رسول کا۔ اللہ رسول کے دشمنوں کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ہماری پالیسی درست نہیں تو پھر ہماری مدد بھی ہوتی نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو سوچ کا زاویہ دیا، رخ دیا کہ جب اعتراض کرتے ہو تو پہلے دیکھا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارا کام جو ہمارے اندر خرابی ہے اس کو نکالیں۔ گاؤں میں ایک کنویں میں کتا گر گیا، لوگ مولانا صاحب کے پاس چلے گئے، جی جانور گر گیا ہے، کنویں کو کیسے پاک کریں؟ مولانا صاحب نے بتایا پانی کی اتنی بالٹیاں، ڈول، وہ نکالو کنویں سے تو تمہارا کنواں پاک ہو جائے گا اور جو بو آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگ گئے، پانی نکالا، بو ختم نہیں ہوئی، آئے جی بو اسی طرح آ رہی ہے۔ ان کا یہ بتاؤ تم نے کتے کو نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا؟ کہ جی ہم نے کتے کو تو نہیں نکالا، پانی نکال رہے۔ تو ان کا پہلے کتے کو نکالو پھر پانی نکالنا، پھر صاف ہوگا۔ تو جو اصل مرض ہے وہ ختم کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا، یا اس کو بیچ میں ہی رکھیں اور پھر کہیں کہ نہیں جی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اپنی خرابی دور کرو، اس کو نکالو۔ کہا جاتا ہے انسان کے اندر 8-10 برائیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ نکل جائیں تو وہ ولی بن جائے۔ حسد ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، دکھاوا ہے، فضول خرچی ہے۔ ہر رمضان میں اگر وہ ایک برائی بھی نکالے، ساری اکٹھی نہیں نکالتا، اگر اس کو 10 سال رمضان ملا تو اگر ایک رمضان میں ایک برائی نکالتا تو 10 میں وہ 10 نکل جاتی یا نہیں نکلتی؟ لیکن ہم تو پال رہے ہیں ان کو، ہم تو اس کو پال رہے ہیں۔
شیطان کو بند کیا جاتا ہے، مگر ہم نے جو شیطان کو اپنے اندر بسا لیا ہے اس سے ہم ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا نفس اس کا اتنا عادی ہو گیا کہ ہم وہی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہیں کہ مدد نہیں ہوتی ہے تو پھر حال ہمارا مدد والا ہے نہیں۔ تو ہمیں اپنا علاج کرنا ہوگا، اور علاج کب ہوتا ہے؟ جب مرض مانا جائے۔ جب میں مرض مانوں گا ہی نہیں، اپنے آپ کو مریض سمجھوں گا ہی نہیں، تو علاج کہاں سے کروں گا؟ تو ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اور سنوارنے کے لیے جو محنت کرنی ہے اس سے اگر گھبرائیں گے تو پھر بات بن سکتی نہیں۔ چیونٹی سے سیکھو، وہ دیوار پہ چڑھتی ہے، چڑھتے چڑھتے گر جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، دوبارہ چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے۔ وہ اتنی معمولی سی ہو کے حوصلہ نہیں ہارتی، اور ہم اشرف المخلوق ہو کر ہار جائیں، گھبرا جائیں، تو اس کا مطلب ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کو عادت ڈالنا آسان، مثال کے طور پر آج ہر شخص یہ موبائل فون کا عادی ہو گیا، اب اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا۔ سگنل نہ آئیں آپ کی تڑپ دیکھنے والی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو آپ عادت ڈال لیتے ہیں تو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جب ان چیزوں کی عادت ڈال سکتے ہو تو سچ بولنے کی بھی عادت ڈال سکتے ہو، جھوٹ سے بچنے کی بھی عادت ڈال سکتے ہو، ملاوٹ سے بچنے کی بھی عادت ڈال سکتے ہو۔ تو عادت ڈالو گے، ذمہ داری پوری کرو گے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب ہم اس کے لائق خود کو بنائیں گے، ایمان والے بنیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، رزق کا وعدہ ہے، اس کے لیے صبح و شام کوشش۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، صرف اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کو بھولے ہوئے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ جہاں ہمیشہ جانا ہے وہاں کا خیال نہیں، جہاں تھوڑا سا رہنا ہے اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا واقعی سمجھدار ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں۔ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو فلانے کو منہ دکھانا ہے، کوئی بڑا ہو، آپ گھبراتے ہیں، یار میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا؟ کیا کہے گا وہ؟ آپ کو شرم آتی ہے۔ اللہ سے کیوں نہیں آتی؟ نبی سے کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے۔ لہو کے معنی کھیل کے ہیں، لہو و لعب، سارا دن کھیل تماشے میں گزار دیا، رات سونے میں۔ اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے، رات کھیل میں ٹی وی میں گزار دی، دن سونے میں۔ دن لہو میں کھونا ہمیں اور رات شب بھر سونا ہمیں، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ کا خوف بھی نہیں، نبی کی شرم بھی نہیں۔ تو بتائیے پھر کیا واقعی سمجھدار ہیں؟ قابل ہیں؟ نالائق کہلائیں گے ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مدد یقینی ہے، مگر کب؟ جب ہم ایمان والے ہوں گے، ذمہ داری پوری کریں گے۔ یہ ملک کیوں بنایا تھا؟ کیا ہندوستان میں نماز روزے کی آزادی نہیں تھی؟ کیا وہاں مسجدیں نہیں تھی؟ وہاں سے لوگ کیا حج کو نہیں جاتے تھے؟ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ سارے کام کرتے تھے، مگر آپ کے ایمان کے احکام وہ آپ کے لیے اس طرح نہیں تھے، تو آپ نے آزاد ملک کا مطالبہ کیا۔ 800 سال حکومت کر چکے تھے ہندوستان پر، انگریز آ گیا، اس سے ہندو کی غلامی سے آزادی کے لیے آپ نے
کتنی قربانیاں دیں، کوئی شمار نہیں ہے. نئی نسل کو شاید ان قربانیوں کا پتہ بھی نہیں ہے. کتنے بچے کٹے، کتنی عورتوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا کر خودکشی قبول کر لی، مگر اپنی پارسائی لٹانا گوارا نہیں کیا. گاڑیوں کی گاڑیاں لاشوں سے بھری ہوئی آئیں، ایسے ہی نہیں مل گیا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. یہ اصل نعرہ تھا. آتے ہی اس کو بھول گئے. جسم آزاد کرا لیے، ذہن ان کی غلامی میں ہی رکھے. آج بھی انہی سے مشورے مانگتے ہیں، ابلیس سے. انہی قرآن حدیث سے پالیسی نہیں لیتے. آپ کی عدالتیں ختم نبوت کے خلاف کام کریں، آپ کے حکمران اسلامی احکام کے خلاف قوانین بنائیں، تو بولو پھر ہم نے کیا حق ادا کیا؟ اپنا مقصد بلا دیا تو پھر ہماری مدد کیسے ہوگی؟ مدد کب ہوتی ہے؟ 1965 میں بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، لوگ ایمان والے تھے، ساری قوم متحد تھی، اس وقت مدد ہوئی. غیروں نے کہا، خود ہندو کہتے تھے ہم بم پھینکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں کوئی مخلوق ہے وہ کیچ کر لیتی ہے، بم کو پھٹنے بھی نہیں دیتی. پھر 71 میں جنگ ہوئی، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کی حالت بدلی، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا. آج ہم کس حال میں ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم واقعی صرف نام کے مسلمان. یہاں پر ہماری عورتیں اسلام کے خلاف مارچ کریں، ریلیاں نکالیں، جلوس نکالیں، ہماری عدالتوں میں نبی کی ناموس اور عزت کے خلاف فیصلے ہوں، تو بتائیے کیا مدد ہوگی؟ تو ہمیں بدلنا ہوگا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ہمارے ذمہ کرم پر ہے ایمان والوں کی مدد کرنا. وہ مدد کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہوں. میں نے جمعۃ الوداع میں بھی آپ کو یہی بتایا کہ اگر ہم مومن ہوں گے تو پھر ہماری مدد ہوگی. ہمیں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا. شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہوں، لیکن ہمارے ایمان کی حالت جیسی ہے وہ آپ کے سامنے. ہم کتنے گناہوں پہ راضی ہو چکے ہیں، کتنی چیزیں غلط ہیں جن کو ہم نے فیشن سمجھ کے اپنا لیا ہے. کیا حال ہو گیا ہے ہمارا. پھر اس کے بعد کہیں کہ مدد کیوں نہیں آتی؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا. بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، جواب ملتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. مجھے کہہ رہا ہے کہ حال دیکھ، ذرا اپنا بھی دیکھ کہ تو نے کیا کیا ہے، تیرا نامہ اعمال کیا ہے. سوچنا ہوگا. قیامت میں بھی کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھو، کیا کرتے رہے ہو، اپنا اعمال نامہ پڑھو. تو ہم غافل، بھولے ہوئے. وہ کیا کہتے ہیں، کبوتر آنکھ بند کر لے تو کیا بلی چلی جاتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کہاوت ہے نا آپ کے یہاں، کبوتر کے آنکھ بند کرنے سے بلی جاتی نہیں. یہ سمجھنے کے لیے باتیں ہیں. ہم غافل ہوں اور پھر کہیں جی مدد نہیں ہو رہی ہے، تو کمزوری ہماری ہے. مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا. نہیں سدھریں گے تو پھر مدد نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے. مجھے بتائیں، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ پوچھ رہا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کیا پلاننگ کی، اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد کی یا نہیں کی؟ نبیوں کی اطاعت کرنے والے، کہنا ماننے والے نبیوں کے ساتھ محفوظ رہے یا نہیں رہے؟
اونچی۔ بدر کا حال آپ نے سنا، 313 مسلمان تھے، سامان نہیں تھا، اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ آج سب کچھ ہے، صرف ایمان نہیں ہے، ایمانی حالت درست نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنو، اللہ تعالی نے فرمایا بے شک آپ سے پہلے بھی ان کی قوموں کی طرف رسول آئے، روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، کہنا نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، تو پھر جھٹلانے والے مجرموں سے ہم نے بدلہ لیا۔ اللہ تعالی انتقام لینے والا۔ تو یاد رکھیں، آج جو لوگ پہلوں کا حال دیکھ کر سبق حاصل نہیں کریں گے، ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔